دے جا کے شعلوں سے چنگاری سے، کوئی جا کے کہہ دے شعلوں سے چنگاری سے، اب کی بار پھول کھلے ہیں بڑی تیاری سے۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو آپ کو اس آنریبل ہاؤس کا اسپیکر بننے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً سیاست میں آپ کی بڑی ریاضت ہے اور آپ ون آف دی موسٹ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں۔ مجھے یاد ہے آپ تو 85 میں MLA بنے جب، اور ہم کٹھے پھر 90 میں بنے، اور آپ نے ہمیشہ سیاست میں بڑا مثبت کردار ادا کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی جو کمٹمنٹ ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ آپ نے ہمیشہ پارٹی کا فیصلہ قبول کیا اور پارٹی کے لیڈرشپ کو جو ہے وہ عزت اور قدر کی نگاہ سے ان کے فیصلوں کو مانا، اور اس دفعہ بھی آپ کا اسپیکر بننا جو ہے یہ ہماری قیادت کا فیصلہ اور آپ نے اسے تسلیم کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے قائد ایوان نے بحیثیت اسپیکر اس ایوان کو بڑے مثبت اور بڑے احسن انداز میں، بڑے آنریبل انداز میں چلایا، اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آپ بھی یقیناً اس ایوان کو جو ہے وہ بڑے احسن طریقے سے، آنریبل طریقے سے چلائیں گے۔ آئی وش یو آل دا بیسٹ۔ میں ساتھ ہی نو منتخب ممبر اسمبلی سردار ضیاء قمر جو آئے ہیں اسمبلی میں، ایک مشکل الیکشن جو ہے وہ جیت گئے، اور جناب اسپیکر آپ سمجھتے ہیں کہ ضمنی الیکشن جو ہوتے ہیں وہ بڑے مشکل الیکشن ہوتے ہیں، لیکن اور خاص کر یہ زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو وقت کی حکومتیں ہوتی ہیں وہی الیکشن جیتتی ہیں۔ اگرچہ ادھر تو مخلوط حکومت تھی، ادھر بھی مخلوط تھی، لیکن ادھر سے بڑا زور شور لگایا گیا ہے، لیکن باوجود اس کے سردار ضیاء قمر جو بڑی اکثریت سے جو ہے تمام تر مداخلت کے باوجود کامیاب ہوئے۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے اس اسمبلی میں آنے سے یقیناً اس اسمبلی کے وقار میں اضافہ ہوگا، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے جناب اسپیکر کہ جنرل الیکشن جو 25 جولائی 2021 کو ہوا، اس کے بعد ہم نے یہ دوسرا ضمنی الیکشن جیتا۔ The entire credit goes to the leadership of پاکستان پیپلز پارٹی، اور میں ان حلقوں سے لوگوں کا جو ہے وہ شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ پچھلے جو ہماری حکومت تھی 2011 سے 16 تو ہم 3 الیکشن ہار گئے تھے ضمنی الیکشن، لیکن یہ 2 الیکشن ہم نے جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ جیتے ہیں۔ میں کرنل وقار صاحب کو آج ایک متوازن اور خوبصورت بجٹ پیش کرنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی میں قائد ایوان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے احساس ہے یہ پچھلے 2 ماہ سے دن رات جو ہے اس بجٹ کے حوالے سے جو ہے انہوں نے انپٹ دیا اور بڑے سخت ترین فیصلے کیے ہیں۔ ان کا جو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہ ایک سیاسی کارکن ہیں، وہ یہ گراس روٹ لیول سے جو ہے وہ سیاست میں آئے۔ مجھے آپ کو خواجہ فاروق صاحب کو میرا رائے صاحب 90 کی اسمبلی میں نہیں تھے، ہم تینوں کو 90 کی اسمبلی میں جناب چودھری صحبت علی صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور چودھری صحبت علی صاحب بھی اس آزاد کشمیر کی سیاست میں بڑا منفرد کردار رہا ان کا۔ انہوں نے بھی جو ہے وہ متوسط اور غریب اور دبے ہوئے طبقے کی جو ہے وہ کے حقوق کے لیے سیاست کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ ایوان اچھے طریقے سے چلایا، اسی طریقے سے جو ہے یہ حکومت بھی چلائیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاق میں قائم جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کا شکریہ نہ ادا کروں تو وہ بڑی زیادتی ہے کہ انہوں نے جس انداز میں ہماری تعمیر و ترقی کے لیے فنڈز دیے، اس پر میں وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب کا
اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی وزیر خارجہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے ہماری اس سلسلے میں مدد کی۔ اور ہمارے قائرہ صاحب کا بھی کر دیں۔ جناب قمر زمان قائرہ صاحب جو ہمارے انچارج منسٹر ہیں، انہوں نے بھی بڑی محنت کی ہے، اور انہوں نے یہ فنڈز واگزار کرانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ تھینک یو فار کریکٹنگ میں، بعض چیزیں بھول جاتی ہیں۔ تو جناب اسپیکر، بجٹ میں اتنا اضافہ ہماری حکومت کا بھی کارنامہ ہے، لیکن یقیناً یہ اتحاد کی بدولت ہوا ہے قائم ممکن۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر ادوار حکومت میں ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی پاکستان میں 2008 سے 2013 تک، تو اس میں 100% جو ہے وہ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا تھا۔ اس دفعہ بھی جناب صدر آصف زرداری صاحب نے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 50% اضافے کا مطالبہ کیا، لیکن 50% نہ ہو سکا، 35% اضافہ ہوا۔ اس پر میں اتحادی حکومت کا شکر گزار ہوں۔ پھر تنخواہوں اور پینشن میں بھی مناسب اضافہ کیا گیا۔ جناب اسپیکر، ترقیاتی مد میں آزاد کشمیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ہے یہ، اور کل یقیناً ریاست کی تاریخ میں ایک بڑی کابینہ بھی بننے جا رہی ہے۔ آئی ول وش دیم آل دا بیسٹ۔ جناب اسپیکر، سانحہ یونان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، اور رزق کی تلاش میں، بہتر مستقبل کی تلاش میں ہمارے نوجوان جو ہے وہ روزگار کی تلاش میں جاتے ہیں، اور پھر سمندروں کی لہروں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ میں خود کھوریٹا گیا ہوں، اور کوئی تقریباً 30 گھرانے ہیں جہاں مجھے جانے کا موقع ملا۔ میرے سے ایک دن پہلے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب بھی گئے ہیں۔ تو جو کرب اور تکلیف ہم نے وہاں دیکھی ہے جناب اسپیکر، میں وزیر اعظم صاحب سے قائد وہاں سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک تو جو قیمتی جانیں گئی ہیں ان کا تو کوئی ہم ازالہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں، وہ شہداء ہیں، ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، لیکن لواحقین کی اشک شوئی اور مدد کے لیے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور میری یہ گزارش ہوگی کہ ایک تو ون ٹائم جو امداد ہے ان کو دی جائے، چونکہ میں نے جب وہاں پوچھا تو کوئی 20 سے 30-35 لاکھ روپے تک یہ جو ہیومن سمگلر تھے، ایجنٹ، انہوں نے ایک گھرانے سے لیے۔ اور ایک دو جگہوں پہ جب ہم گئے تو خواتین جو بیوائیں ہیں وہ روئی، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے ان کے دیکھے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اپنے زیورات بیچے ہیں، ہم نے اپنے مکان جو ہے وہ گروی رکھے ہیں، اور اب ان چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا۔ تو میری یہ گزارش ہوگی کہ ایک تو ون ٹائم گرانٹ کم از کم 30 لاکھ روپیہ ہر فیملی کو دی جائے، اور پھر ان بچوں کے لیے جو یتیم بچے ہیں ان کے کفالت کے لیے ایک فنڈ جو ہے وہ قائم کیا جانا ضروری ہے۔ جناب اسپیکر، اور اس عمل کو روکنے کے لیے یہ جو انلیگل طریقے سے ہمارے لوگ جا رہے ہیں، یقیناً مجبور ہوتے ہیں اور بہتر مستقبل کی تلاش میں جاتے ہیں۔ میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا اور سردار حسن ابراہیم صاحب کی تقریر کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ بنائے جائیں۔ میں چونکہ مجھے باہر جانے کا بہت موقع ملتا ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ لوگوں کی روزگار کے لیے بڑے موقع فراہم میرے موجود ہیں۔ میں برطانیہ کی بات بتاتا ہوں، میں یورپ کی بات بتاتا ہوں۔ ابھی مجھے اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز صاحب ملے، تو انہوں نے کہا کہ وہ پچھلے دن آسٹریلیا گئے تھے۔ انہوں نے کہا میری آسٹریلیا کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا جی کہ ہمیں آپ کے ملک سے لیبر کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کے ملک سے پلمبرز کی ضرورت ہے، الیکٹریشینز کی ضرورت ہے،
نرسز کی، میل نرسز کی، فیمیل نرسز کی ضرورت ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کے ملک سے جب آتے ہیں جو جوان تو ان کے جو ڈپلوما ہوتے ہیں وہ فیک ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی بڑی شرمندگی ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں میں قائد ایوان سے یہ گزارش کروں گا کہ کریڈیبل ووکیشنل انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ بنائیں اور تمام ضلعوں کے اندر بنائیں، اور جو بنے ہوئے ہیں ان کو اپ گریڈ کریں. اور یقیناً یہ ایک لیگل طریقہ ہے باہر جانے کا. اور وہاں میں چونکہ فوڈ بزنس سے رہا ہوں منسلک، ایک کک جو ہے وہ اس وقت ایک مہینے کا 50 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے اچھے ریسٹورنٹس میں. اور ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ کوکس کی جو ہے وہ کوئی کمی نہیں ہے. یہ بیکریاں جو ہیں ان میں ہمارے لوگ بڑے جو ہے وہ مہارت رکھتے ہیں. تو یہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو ہیں یہ بنائے جائیں تاکہ لوگوں کو روزگار کے لیے جو ہے ان کو سکھایا جائے اور ان کو جو ہے وہ کریڈیبل قسم کے جو ہے ڈپلومے دیے جائیں جو وہاں جا کر شرمندگی نہ ملک کی شرمندگی کا باعث بنے اور نہ اپنے لیے. ساتھ ہی جناب اسپیکر، شہدائے کشمیر کو جتنا بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے وہ کم ہے کہ وہ ہمارے کل کے لیے آج اپنا قربان کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی کی تحریکیں دنیا میں ہمیشہ اپنے منطقی انجام کو پہنچی ہیں. میرا ایمان ہے کہ کشمیری بھی اپنا حق آزادی حاصل کر کے رہیں گے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان بزرگوں کو، ان ماؤں کو، ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو جو بھارت کی 9 لاکھ فوج کا پتھروں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور پھر شہادت کے بعد ان کے ورثاء جو ہے وہ پاکستان کے قومی پرچم میں ان کی تدفین کرتے ہیں. یہ ہے وہ لازوال محبت جو مملکت خدا داد پاکستان کے ساتھ ہے کشمیریوں کی. اور میرا ایمان ہے کہ کشمیر انشاءاللہ آزاد ہو کے ایک دن جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے گا. اس موقع پر خواجہ پاکستان جو دفاع وطن اور دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہے ان کے جوانوں کو بھی سلام اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. وہ بھی ہمارے بہتر کل کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے اپنا آج قربان کر دیتے ہیں. 9 مئی کو جو پاکستان کے اندر واقعات ہوئے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. اور پاکستان کے قومی اداروں پر پاکستان کے جو شہداء ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور جناب اسپیکر، آج میری قائد، آپ کی قائد اور اس ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم، اسلامی امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جنم دن ہے. اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے جس طریقے سے وقت کے 2 آمروں کے خلاف، ضیاء الحق کے خلاف اور پرویز مشرف کے خلاف ایک خاتون ہو کے جس طریقے سے مقابلہ کیا اور پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دی وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اور پھر دونوں آمروں سے مقابلہ کر کے انہوں نے پاکستان میں جمہوریت بحال کرائی. اور اس کے لیے انہوں نے اس عرصے میں آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے ان کے والد کو شہید کیا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ ان کے 2 بھائیوں کو شہید کیا گیا، لیکن اس عظیم لیڈر کے پایہ استقلال میں کبھی لغزش نہیں. اور بالآخر انہوں نے دونوں آمروں کے ساتھ مقابلہ کر کے جو ہے وہ پاکستان میں ڈیموکریسی ریسٹور کرائی. جناب اسپیکر، ان کو جتنا بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے وہ کم ہے. اور مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے ان کے لخت جگر وزیر خارجہ پاکستان جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ایس سی او کی کانفرنس میں باوجود اس کے کہ ان کے سر کی قیمت جو ہے وہ 80 کروڑ روپیہ آر ایس ایس نے اور دوسری جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں انہوں نے لگائی اور ان کو بہت سارے لوگوں نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں، تو انہوں نے کہا نہیں میں وہاں جاؤں گا اور وہاں میں کشمیر کی بات کروں گا، پاکستان کی بات کروں گا اور ہندوستان جو ایک ٹیررسٹ ملک ہے اس کے خلاف بھی وہاں بات کروں گا. اور پھر یونائٹڈ نیشن میں وہاں جا کر انہوں نے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی، وہاں انہوں نے جا کر جب اسامہ بن لادن کی بات آئی کہ وہ ایک دہشت گرد تھا
وہ ایک بروٹل آدمی تھا، تو انہوں نے کہا وہ تھا، لیکن ایک اور جو ہے وہ ٹیررسٹ ہے، ایک اور جو بروٹل آدمی ہے، جو مرڈرر ہے، وہ ہندوستان کا وزیر اعظم ہے، اس کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا، نہ اس سے پہلے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی کریڈٹ جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جس انداز سے وہ پاکستان کے اندر سیاست کرے، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب وہ پاکستان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے۔ جناب اسپیکر، آخر میں یہاں اس اسمبلی کو یہ اعزاز حاصل ہے اور ہمارے وزیر خارجہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہیں اسمبلی سے خطاب کرنے کا موقع ملا، اور یہاں انہوں نے ایک بات کی تھی کہ اپوزیشن کا جو حق ہے وہ ان کو دے دینا چاہیے۔ وہ میرے بھی لیڈر ہیں، آپ کے بھی لیڈر ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کا یہ قانونی اور اخلاقی اور ہر حوالے سے ان کا یہ حق ہے، اور یہ حق ان کو دے دینا چاہیے۔ اور خواجہ فاروق جو اپوزیشن کے متفقہ امیدوار ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر میں قائد ایوان کو اور کرنل صاحب کو ایک مثبت، متوازن اور اچھا بجٹ پیش کرنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نفیس سویٹ اینڈ بیکرز، ہمارا تجربہ کار سٹاف آپ کی خدمت میں پیش یہاں پر سموسے، پکوڑے، مٹھائی، بسکٹ اور فریش کیک بھی ایک ہی چھت تلے دستیاب ہے۔ پردیس میں بیٹھے وطن کا ٹیسٹ لیں، نفیس سویٹ اینڈ بیکر۔ یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر فریش کیک تیار کیے جاتے ہیں۔ نفیس سویٹ اینڈ بیکر پہ آئے اور ہمیں خدمت کا موقع دے۔ نفیس سویٹ اینڈ بیکر 771 اسٹک پٹ روڈ، لیمن جوم، مانچسٹر۔